بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے صفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو ہر وقت اور ہر حال میں حروف کو لازم ہوں اور کبھی حروف سے جدا نہ ہوتی ہوں، جبکہ صفات عارضہ یہ وہ صفات کہلاتی ہیں جو کبھی حروف میں پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم صفات لازمہ کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفات لازمہ کی 17 قسمیں ہیں، ان میں سے 10 متضادہ جبکہ 7 غیر متضادہ ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفات جن کی کوئی ضد بھی ہو انہیں صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے۔ یہ ذوات الاضداد صفات ہوتی ہیں، ان صفات کی اپوزٹ صفات بھی ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان کو متضادہ کہا جاتا ہے۔ غیر متضادہ وہ صفات ہوں گی کہ جن کی کوئی ضد نہ ہو۔ جو ضد والی صفات ہوں گی وہ متضادہ کہلائیں گی، اور جن صفات کی کوئی ضد نہ ہو انہیں غیر متضادہ کہا جائے گا۔ تو جو ضد والی صفات ہیں یعنی متضادہ، یہ کل 10 صفات ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت اپنی ضد کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ دیکھیں، یہ صفات لازمہ متضادہ کی اقسام ہیں، یہ کل 10 قسمیں بنتی ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت اپنی ضد کے ساتھ مل کر ایک جوڑا یا ایک سیٹ بنتا ہے۔ دیکھیں، ہمس اس کی ضد جہر ہے، تو ہمس اپنی ضد جہر سے مل کر ایک جوڑا یا ایک سیٹ بنتا ہے۔ اسی طرح شدت اپنی ضد توسط اور رخوت کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتا ہے۔ اسی طرح استعلاء استفعال کے ساتھ مل کر ایک جوڑا یا ایک سیٹ بنتا ہے۔ اسی طرح صفت اطباق اپنی ضد انفتاح کے ساتھ مل کر اور صفت اطلاق اپنی ضد اسمات کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتا ہے۔ تو یہ کل 5 جوڑے یا 5 سیٹ ہے۔ ان میں سے دوسرا جوڑا 3 صفات پر مشتمل ہے، جبکہ باقی 4 2 صفات سے بنے ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے دوسرا جوڑا یا دوسرا سیٹ، اس میں 3 صفات ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کا موقع ہوگا تو اس بارے میں بات کریں گے۔ اور باقی جو 4 جوڑے ہیں، دیکھیں ان میں 2 صفات ہیں۔ تو ان میں سے دوسرا جوڑا 3 صفات پر مشتمل ہے، جبکہ باقی 4 جو ہیں وہ 2 صفات سے بنے ہیں۔ معزز سامعین، 29 حروف میں سے ہر حرف میں ہر جوڑے کی صرف ایک ہی صفت پائی جائے گی۔ دیکھیں، 29 حروف میں ہر جوڑے میں سے ایک صفت پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس میں ہمز پائی جائے تو اس میں جہر نہیں ہوگی، اگر کسی حرف میں شدت پائی جائے تو اس میں توسط یا رخوت نہیں ہوگی، اسی طرح استعلاء پائی جائے تو استفعال کی صفت نہیں ہوگی، یا اطباق پائی جائے تو انفتاح کی، اطلاق پائی جائے تو اسمات کی صفت نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے کہ 29 حروف میں سے ہر حرف میں ہر جوڑے کی صرف ایک ہی صفت پائی جائے گی۔ مثلا جیسے ذال میں ہمس اور جہر میں سے صرف ایک صفت جہر ہے، اسی طرح شدت و توسط اور رخوت میں سے ایک صفت رخوت ہے، اسی طرح استعلاء و استفعال میں سے صرف ایک صفت استعلاء ہے، اطباق و انفتاح میں سے بھی ایک صفت اطباق ہے، اور اطلاق اور اسمات سے بھی ایک ہی صفت اسمات ہے۔ ہر جوڑے کی 2 صفتیں نہ ہی ایک ساتھ کسی حرف میں جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ اٹھ سکتی ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کسی حرف میں ایک ہی جوڑے کی 2 صفتیں ایک ساتھ آ جائیں۔ مثلا دال میں صفت حمز بھی ہو اور جہر بھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح صفت استعلاء بھی ہو اور استفعال بھی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کسی حرف میں ایک جوڑے کی 2 صفات نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ ذال کی مثال دی کہ ذال میں ایک ہی وقت میں آپ کہیں حمز بھی ہے اور جہر بھی ہے، شدت بھی ہے، رخوت بھی ہے، یا شدت بھی ہے، توسط بھی ہے، یا استعلاء بھی ہے، استفعال بھی ہے، یا اطباق بھی ہے اور انفتاح بھی ہے، یا اطلاق بھی ہے اور یا اسمات بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں کسی حرف میں ایک ہی جوڑے کی 2 صفات نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ایک جوڑے سے ایک صفت اس میں آ جائے، دوسرے جوڑے سے کوئی اور صفت اس میں آ جائے، تیسرے جوڑے سے چوتھے اور 5ویں جوڑے سے اس میں صفات آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن ایک ہی جوڑے سے ایک حرف میں 2 صفات ایک ساتھ نہیں آ سکتی۔
اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی حرف میں ایک جوڑے کی دونوں صفات میں سے ایک بھی نہ ہو۔ مثلا ذال میں نہ صفت ہمس ہو اور نہ جہر، یا نہ صفت استعلاء ہو اور نہ ہی استفال، یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر حرف میں ایک جوڑے کی ایک ہی صفت آئے گی، نہ ایک ساتھ دونوں صفات پائی جائیں گی اور نہ ہی ایک ساتھ دونوں اٹھ سکتی ہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم ذال کے اندر کہیں کہ ذال میں نہ ہمس ہے اور نہ ہی جہر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہیں کہ اس میں نہ استعلاء ہے، ذال میں نہ استفال ہے، نہ اطباق ہے، نہ انفتاح ہے، نہ شدت ہے، نہ رخوت ہے، نہ توسط ہے، اسی طرح نہ اطلاق ہے، نہ اسمات ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی حرف میں ایک جوڑے کی دونوں صفات میں سے کوئی ایک بھی نہ ہے، جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ایک حرف میں ایک جوڑے کی دونوں صفات آ جائیں، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک حرف میں ایک جوڑے کی دونوں صفات میں سے کوئی صفت بھی نہ آئے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ ناممکن ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم صفات لازمہ متضادہ کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔